بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کو چاند کی چاندنی میں چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ پاؤں پر موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلیں گے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہوتی ہے۔ دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی اسکن بہت جلد لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کریں۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشانات پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ بوڑھے لوگوں کی دعا لینے سے زندگی میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بنتے ہیں۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کی زد میں رہتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہوتی ہے تو بدن میں طاقت ہونے کی نشانی ہے۔ بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر گھر میں کسی جگہ پر مٹی کا تیل گر جائے تو اس جگہ پر راکھ یا سوکھی مٹی رگڑ کر پونچھ لیں۔ تیل کی بدبو غائب ہو جائے گی۔ اگر ناخنوں کے اوپر میل جم گئی ہے تو ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں، پھر ہاتھوں کو کسی صاف کپڑے سے رگڑیں۔ آپ کے ہاتھ صاف اور نرم ملائم ہو جائیں گے اور ناخن بھی چمکدار ہو جائیں گے۔ دن بھر میں دانتوں کو 2 سے 3 بار برف لگائیں، اس سے درد کم ہوتا ہے اور آپ کو آرام ملتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ چائے، کافی یا چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک زیادہ نہ پئیں، اس سے پیشاب میں تکلیف ہوتی ہے۔ روزانہ ایک انجیر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہوتا ہے۔ جب آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں، اگر وہ شخص آپ کا ہاتھ جلد پورا نہیں چھوڑتا تو سمجھ جائیں کہ آپ ایک پر اعتماد شخص سے مل رہے ہیں۔ پانی میں گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہے گا۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں۔ ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ جب آپ تھکے ہوئے ہوں، نیند جلدی آئے گی۔ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے کہ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ 100 سال تک تندرستی اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبگول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کی اس تکلیف کا وجہ آپ کی خوراک ہے، اس لیے ایسی خوراک کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ جو لوگ ہر وقت انگلیوں کے کڑک نکالتے ہیں، سائیکالوجی کہتی ہے کہ وہ اندر سے مایوس ہوتے ہیں۔ زیادہ کھانے والے اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کے مقابلے دھیما ہوتا ہے۔ اگر آپ کے واش روم گندے ہیں تو بیماریاں جلدی گھیر لیں گی اور گھر میں نیگیٹیوٹی بھی بنی رہے گی، یہاں تک کہ شادی اور رشتے میں بھی رکاوٹیں آنے لگتی ہیں۔ واش روم میں موبائل کا استعمال نہ کریں، اس سے یادداشت پر اثر پڑتا ہے۔ جو انسان ایک سانس میں پانی پیتا ہے وہ جلدی باز ہوتا ہے۔ اگر شوگر قابو سے باہر ہو، نظر کمزور ہو اور جسم میں طاقت نہ رہے تو یہ نسخہ آزما لیجئے۔ ہر صبح خالی پیٹ 3 لونگ ہلکا سا کچل کر گنگنے پانی کے ساتھ نگل جائیے۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں 2 لونگ ڈال کر ہلکا گرم کریں اور تلووں یا نابھی پر مالش کیجیے۔ اس عمل سے خون کی شوگر قابو میں آتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے اور جسم میں پھرتی پیدا ہوتی ہے۔ لگاتار 40 دن تک
یہ علاج کرنے سے پرانی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور دل اور دماغ میں نئی تازگی آتی ہے۔ جو لوگ وضو کی حالت میں سوتے ہیں انہیں برے خواب نہیں آتے۔ اگر دماغ کو مضبوط بنانا ہے تو دہی میں بادام ڈال کر کھائیں اور ماتھے کی مالش کریں۔ جو لوگ رات کو موزے پہن کر سوتے ہیں ان کی عمر گھٹنے لگتی ہے۔ پانی پیتے سمے اگر پانی کو دیکھ کر پئیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھلے، صاف اور اچھے کپڑے پہننے سے خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ جو لوگ بار بار قسم کھاتے ہیں وہ جذباتی اور ہوشیار ہوتے ہیں۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو گنگنے پانی میں کھجور بھگو کر کھائیں۔ جو لوگ کھانے کے بعد انگلیوں کو اچھی طرح صاف کرتے ہیں ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مائیں اپنے سب سے خوبصورت بچے پر سب سے زیادہ دھیان دیتی ہیں۔ تیز رفتاری سے چلنے والے لوگ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو یادداشت کو تیز کرتی ہے۔ سفید کپڑے زیادہ اور کالے کپڑے کم پہنو، اس سے روحانی اثر بڑھتا ہے۔ ایک اچھا انسان باہر والوں کی نظر میں قابل عزت ہوتا ہے لیکن اپنے گھر میں اس کی قدر کم ہوتی ہے۔ جو لوگ صرف ایک بار بات سمجھنا چاہتے ہیں وہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں۔ مسور کی دال کھانا پیٹ کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اگر خواب میں میٹھا پھل کھاتے ہوئے دیکھو تو سمجھو کہ نیک اولاد ملنے والی ہے۔ دودھ دہی کا زیادہ استعمال کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ یہ بچے کی نشو و نما کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے۔ چلتے وقت قدم گننے والے لوگ بے صبر ہوتے ہیں۔ جو بار بار ایک بات دہراتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ ڈپریشن سے چھٹکارا چاہیے ہے تو شہد کو گنگنے پانی میں ملا کر خالی پیٹ پی لیں، وزن بھی کم ہوگا۔ رزق کی تنگی سے بچنا ہے تو کھانے کے برتن ہمیشہ صاف رکھیں۔ اگر کانوں میں کم سنائی دیتا ہو یا آنکھوں کی نظر دھندلی ہو تو جیتون کا تیل بہت فائدہ مند ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جیتون کے تیل کی 1-2 قطرے ہلکے گنگنے کر کے کان میں ڈالنے سے اس سے کان کی نمی بنی رہے گی اور سننے کی طاقت بہتر ہوگی۔ آنکھوں کے چاروں طرف لیکن آنکھوں کے اندر نہیں، ہلکا مالش کریں۔ یہ آنکھوں کے آس پاس کی نسوں کو مضبوط کرتا ہے اور نظر کو روشن بناتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اثر محسوس ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اگر آپ اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر ناشپاتی، ناریل اور کھجور کھا لیا کرو۔ جو لوگ زیادہ سفید چاول کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دانتوں میں شدید درد ہونے لگے تو لونگ لے کر ان کو پیس کر نیبو کے چند قطرے مکس کر کے درد والے دانت پر لگا دیں۔ ہری مرچوں کو اگر زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو ان کے ڈنٹیاں اتار دیں۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھائیں، یہ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور پیٹ میں گرمی نہیں ہونے دیتی۔ اچانک بلڈ پریشر بڑھ جائے تو سنترا کھانے سے نارمل ہو جاتا ہے۔ آلو کو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ سر میں تیل لگا کر سویا کرو، دماغ کی اچھی گروتھ ہوتی ہے۔ اگر پیشاب ٹھہر ٹھہر کر آنے لگے تو جان لو کہ گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ اور کیلا کبھی بھی خالی پیٹ نہ کھائیں، قبض ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کالی مرچ کے استعمال سے گلا ٹھیک ہوتا ہے۔
اسلام میں پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ چائے پینے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اس کو برباد مت کریں، بلکہ گھر کے ہر کونے میں اس کے دھونی دیں، اس سے مچھر اور مکھیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پی لینے سے جسم کے اندر خوبصورتی آتی ہے۔ کیلے کے شیک خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص پانی کو 3 سانسوں میں پیتا ہے اس کو پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ بار بار پیشاب آنا، کمزوری، مردانہ طاقت کی کمی اور پیٹ کا بڑھنا، ان سب کے لیے لونگ ایک بہترین نسخہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس گنگنا پانی دودھ لیں اور اس میں 2 دانے لونگ ہلکا سا بھون کر ڈال لیں، چاہو تو تھوڑا سا شہد بھی ملا لیں۔ اس سے لگاتار 15 دن استعمال کرنے سے پیشاب کا بار بار آنا کم ہوگا، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسم مضبوط رہے گا۔ لونگ کا استعمال ہضم کو درست کرتا ہے اور پیٹ و وزن بھی کنٹرول میں آتا ہے۔ یہ نسخہ ہر عمر کے لیے مفید ہے اور جسم کو پتھر جیسے مضبوط بناتا ہے۔ صحت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی، جسم سے ہر قسم کی خارش و کھجلی دور ہوگی۔ اس کے علاوہ سر کی خشکی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی۔